اشہدکم ان عقلی قد ذہب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہوگی اور پھر میں اس حدیث کو نہیں لوں گا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہو جائے، ثابت ہے یہ حدیث ہے، پھر میں اس پر عمل نہ کروں، تو میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ تم یہ سمجھ لینا کہ شافعی پاگل ہو گیا ہے، شافعی کی عقل چلی گئی ہے. تم سمجھ لو جب میں حدیث کو ٹھکرا دوں، عقل کو مان کر، عقل کو آگے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہٹا دوں، چھوڑ دوں، تو اچھی طریقے سے اس بات کو یاد رکھ لینا کہ میری عقل ختم ہو گئی ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید ہو رہی ہے. صحیح عقل صحیح نقل کے خلاف نہیں ہوتی. آدمی کی عقل درست ہو تو پھر وہ کتاب و سنت کی بات کو رد نہیں کرتا ہے، کتاب و سنت کی بات کو آگے رکھتا ہے عقل کے. اگر عقل میں گڑبڑ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ غیر اللہ کی بات کو، غیر رسول کی بات کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے آگے رکھتا ہے. اس کے بعد آخری بات، جو لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو اپنی عقلوں کے حساب سے انکار کرتے، کہتے ہیں یہ بات قرآن کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور دین سمجھنے کا نام ہے، دین سمجھنے کا نام ہے، لہٰذا یہ قرآن اور حدیث کے نصوص ہماری دماغوں میں سمجھ میں نہیں آتے، لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے یا تعویل کرتے. یہ 5 قسم کے لوگ ہیں، 5 میں سے ایک ہیں. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو عارضت الوحی بعقولہم، جس گروہ نے، جس جماعت نے کتاب و سنت کی باتوں کو عقل کے مخالف سمجھ کر اس کا انکار کیا، کہا کہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں، لہٰذا اس نے عقل کو آگے رکھا اور یہ کہا اصحاب وحی سے جو ان کے مخالف ہیں، حق والے ہیں، کہا لنا العقل ولکم النقل، ہم عقل والے تم نقل والے، ہم عقل والے تم نقل والے، یعنی ہم عقل کے حساب سے رہیں گے اور تم قرآن و حدیث کے حساب سے رہنا. نمبر 2، دوسری جماعت عارضت بآرائہم وقیاساتہم، جنہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کو اپنی آرا سے، رائے کی جمع آرا ہے، اپنی رائے سے، اپنی قیاسوں سے، اپنی رائے سے، اپنی قیاسوں سے جس کا انکار کیا. ان لوگوں نے اہل حدیثوں سے یہ کہا لکم الحدیث ولنا الرأی والقضاء، تمہارے پاس حدیث رکھو، ہمارے پاس رائے اور قیاس. گویا کہ زبان حال سے ان لوگوں نے یہ کہا. تیسرا گروہ وہ ہے عارضت باذواقہم وحقائقہم، تیسری جماعت وہ ہے ان مخالفین کی جنہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے ذوق سمجھتے ہیں نا، اپنی ذوق، اپنی حقائق سے انکار کیا، کہا کہ یہ ذوق نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو انکار کیا کتاب و سنت کی بات کو. ان لوگوں نے کیا کہا؟ تمہارے لیے شریعت ہے اور ہمارے لیے ذوق اور مزاج اور حقیقت ہے. چوتھا گروپ وہ رہا عارضت الوحی بسیاساتہم وتدبیرہم، جنہوں نے کتاب و سنت کی باتوں کو سیاست کا نام لے کر انکار کیا اور تدبیر کا نام لے کر اس کا انکار کیا، اور یہ کہا تم شریعت والے، ہم سیاست والے، تم شریعت اپنے پاس رکھنا، ہم چونکہ سیاست کے حساب سے چلنے والے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، لہذا ہم سیاست کو اپنانے والے ہیں. یہ چوتھی قسم کا گروپ ہے جنہوں نے مخالفت کی ہے اور ان کا یہ انداز ہے. پانچواں اور آخری گروپ جنہوں نے کتاب و سنت کی باتوں کو اپنی عقلوں کے خلاف پا کر انکار کیا، ان لوگوں کی وجہ کیا رہی؟ عارضتہ بالتأویل الفاسد وادعوا انہم یفہمون اکثر من فہم اہل الحدیث والفقہ. انہوں نے کیا کیا؟ کتاب و سنت کی باتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو کتاب و سنت کی باتوں کو انہوں نے تعویل کر دی. جیسا کہ میں نے کہا ید یا اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے تو اس کی تعویل کر دی کہ رحمت قریب آتی ہے، تو اس طریقے سے تعویل کر دی اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم اہل حدیث سے بھی بڑھ کر، جو حدیث کے ائمۃ الحدیث ہے، اہل الحدیث ہے، اہل الفہم ہے، ان سے زیادہ ہم سمجھنے والے ہیں. صحابہ اور تابعین، سلف صالحین سے بھی بڑھ کر ہماری فہم اور ہماری سمجھ ہے. اس طریقے سے ان لوگوں نے انکار کیا. یہ ہے خلاصہ ان 5 قسم کے لوگوں کا جنہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کو اپنی عقل کے باہر پا کر سمجھ نہیں آنے کی وجہ سے انکار کر دیا یا تعویل کر دی. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور
کامیاب لوگ وہی ہیں جو عقل کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، جیسے کہ اللہ کی نشانیوں یا اللہ کی مخلوقات پر غور و خوض کیا جائے، اور کتاب و سنت کی باتوں کو پہچان کر، حق کو جان کر اس کو تسلیم کیا جائے، یہی صحیح عقل کا استعمال ہے۔ اگر انسان کتاب و سنت کی بات آ جانے کے بعد اپنی عقل کی وجہ سے، یعنی عقل میں نہیں بیٹھتی ہے بات، اس لیے اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ اہل باطل، اہل کفر اور اہل شرک غلط لوگوں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس سے دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ آج جتنی جماعتیں آپ دیکھیں شرک کرنے والے، آپ دیکھیں مخالفتیں کرنے والے، قرآن و حدیث کی تعویلیں کرنے والے، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو، وحی کو، اس کی قدر نہیں کی، اس کو مقدم نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ عقلوں کو، قیاس کو، رائے کو مقدم رکھ کے قرآن و حدیث کے نصوص کا انکار کر دیا یا قرآن و حدیث کے نصوص کی تعویل کر دی، جس کا خمیازہ آج ایک گمراہی کی شکل میں ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ امت کی امت گمراہ ہوتی ہے اور لوگوں کے دماغوں میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا بات ہے آخر، یہ کیوں ایسا کہا گیا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے، وہاں رات یہاں دن، یا ایک عرفہ کا دن، فلاں فلاں، یہ سارے مسائل وہیں سے نکلے ہوئے مسائل ہیں۔ اگر اس کو درست نہ کیا جائے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا جائے، تو پھر انسان کو نقصان ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کی قدر ہم کریں اور اس نعمت کو ویسے استعمال کریں جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا گیا اور سلف صالحین کا جو طریقہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے عقلوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اہل باطل اور حق کے مخالفین کی راہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ دے اور سوچنے سمجھنے اور صحیح باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا حضرات۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلت شیخ یاسر جابری کو، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ہمیں کما حقہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کو اختیار نہ کرنے سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ آپ مغرب کے بعد انشاءاللہ سنیں گے، فضیلت شیخ توصیف الرحمان اس کی طرف اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کے لیے انتظامیہ کی جانب سے چائے اور بسکٹس کا اہتمام کیا گیا ہے باہر، آپ چائے لے لیں اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد تشریف لے آئیں۔ مغرب کی نماز کی فوراً بعد انشاءاللہ تعالی فضل شیخ توصیف الرحمان کا خطاب کا آغاز ہوگا۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ فوراً نماز کے بعد منظم طریقے سے، جس طریقے سے آپ تشریف رکھتے تھے اسی طریقے سے دوبارہ سے منظم طریقے سے جمع ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔